وہ سمجھدار نہیں تھا، انہوں نے سمجھا کہ شیخ بکرم خود لکھا ہے، انہوں نے بکرم خوف لکھا تھا۔ میں طائف جا رہا ہوں، میرا وہاں سے عمرے کا احرام باندھنے کا ارادہ ہے، میرے پاؤں میں تکلیف ہے، میں عمرے کا طواف اور سوائے جوتے نئے بالکل نئے جوتے ہوں اور ہڈی چھپے نہ پہن کے کر سکتے ہیں۔ اگر بیرون ملک سے آپ سے کوئی رابطہ کرنا ہو تو یہ فیس بک والوں سے نمبر لے لیں۔ میں بار بار توبہ کرتا ہوں لیکن پھر توبہ پہ قائم نہیں رہتا ہوں، پھر بھی کرتے رہو، 1000 بار توبہ شکستی باز رہا۔ اگر 1000 دفعہ بھی توبہ توڑ چکے ہو پھر بھی توبہ کرو، پھر بھی توبہ کرو، اللہ کا دروازہ ابھی بند نہیں ہوا۔ میری والدہ بیمار ہے، اللہ ہر بیمار کو شفا دے، میرے لیے بھی دعا کیا کریں۔ چند دنوں سے مجھے بھی کچھ تکالیف نے بڑا عجیب سا مسئلہ بنا ہوا ہے، اللہ شفا عطا فرما دے۔ علاج کی حد تک تو ہم کرتے ہیں کیونکہ علاج بھی سنت ہے، لیکن شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اللہم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخیب رجاءنا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میرا بھائی، ہوٹل سے چادریں پہنو یا آسمان سے پہنو، میقات پہ جا کے نیت کرو، بس بات ختم ہوئی۔ ضروری تو نہیں کہ وہی کھڑے کھڑے چادریں پہنو۔ بے اولاد جو ہیں ان کے لیے وہی اولاد کو قرآن پاک کی یہ دعائیں ہیں، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اور اسی طرح رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ بہرحال حضور پاک نے جبل رحمت پر تو کھڑے ہو کے خطبہ نہیں دیا تھا، جبل رحمت کے دامن میں جو پہاڑ ہیں، کالے کالے پتھر پڑے ہیں، وہاں اونٹنی پہ بیٹھ کے خطبہ دیا تھا۔ آپ پہاڑ کے اوپر نہیں چڑھے، اوپر چڑھنا بدعت ہے۔ کہتے ہیں کہ بابا آدم یہیں رہتے تھے، ملاقات نہ بابا آدم یہاں رہتے تھے نہ بی بی حوا، اللہ عالم جب وہ اتارے گئے جنت سے ملاقات ہوئی ہو، اللہ جانتا ہے کہ تاریخ تو بتا ہی نہیں سکتی نا۔ ماہواری والی عورت حرم میں نہیں آ سکتی، باہر سین میں بیٹھی رہے۔ دیکھیں نا میری بیٹی، مجھے بعض اوقات کہتے ہیں نا وکیل صاحب ناراض ہو جاتے ہیں، غصہ آ جاتا ہے۔ غصہ اس لیے آتا ہے جب تم اپنے ملک میں ہوتی ہو اور تمہیں حیض ہو تو مسجد میں جاتی ہو، جب وہاں نہیں جاتی ہو تو یہاں کی مسجد میں کیسے آ سکتی ہے؟ مسئلہ کو پوچھنے والا ہے، ناپاک ہے، ناپاک ہے۔ میں نے اپنے ملک سے احرام باندھ لیا، پاکستان سے ایئرپورٹ تک میں بوٹ پہنے رہا، صدقہ کر دیں، خیرات کر دیں۔ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے یا وہ طلاق دے دے، یہ عورت دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کر لے تو یہ عورت پہلے شوہر کے ساتھ جنت میں جائے گی یا دوسرے شوہر کے ساتھ؟ جس کے نکاح میں فوت ہوگی اس کی بیوی ہے، اب پہلے کی تو بیوی رہی نہیں، اس کے ساتھ جنت میں جائے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ اس کو اختیار دے گے کہ دو میں سے جس کو چاہو اختیار کرو، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ جس کے نکاح میں فوت ہوگی اس کی بیوی ہے۔ میں عمرے کے طواف کے بعد 2 رکعت پڑھ رہا تھا، ثنا میں غلطی ہو گئی، پھر ثنا چھوڑ دی، پوری نہیں پڑھی۔ بہرحال جو کچھ کیا اللہ قبول کرے، آئندہ احتیاط رکھو۔ بہرحال پیشاب کے قطروں کی تکلیف ہے، میں ٹیشو پیپر رکھتا ہوں، 1 گھنٹے کے بعد میرا بھائی جن کو قطروں کی تکلیف ہے ان کو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا ہوگا، یعنی مانا مغرب کے لیے جو وضو کیا عشاء تک وہی وضو ہے، چاہے قطرے گریں پھر عشاء، لیکن نیچے کوئی انڈر ویئر یا کوئی ایسی چیز رکھے کہ وہ قطرے اللہ کے حرم میں یا مسجدوں میں نہ گریں۔ میرے بھائی کی شادی 20 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہوئی، پر چیک تو کرو خاوند میں نقص ہے یا بیوی میں، جس میں نقص ہے اس کا علاج کراؤ، پھر دعا مانگو۔ گاڑی کی قیمت 1 کروڑ روپے ہے، 40 لاکھ بقایا 60 لاکھ 15 مہینے قسطوں میں، وہ جائز ہے۔ بہرحال جس آدمی کو معذوری ہے وہ ویل چیئر استعمال، تندرست استعمال نہ کرے، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی تندرست استعمال کرتا ہو۔ کون آدمی ہے جو اپنے آپ کو مریض بنا کے پیش کرے؟ یہ تمہیں ایسے وہم ہے، ورنہ کوئی ایسا پاگل نہیں ہو گیا کہ وہ ٹھیک ٹھاک ہے لیکن ویل چیئر پہ بیٹھا ہے۔ ہاں کوئی بڑے لوگ ہوں، نخرا ہو تو الگ بات ہے۔ بہرحال اگر نماز میں، فرض نماز میں مثلا عشاء پڑھ رہے ہیں اور عورت بھی عشاء پڑھ رہی ہے ہمارے آگے، ہو پھر نماز نہیں ہوگی، وہ کوئی اپنی نفل پڑھ رہی ہے پھر ہماری نماز ہوگی، یعنی وہی نماز ہو جو ہم پڑھ رہے ہیں وہی پڑھ رہی ہو، آگے ہو یا برابر کھڑی ہو، نماز نہیں ہوگی۔ جب میں رات کو سو جاتا ہوں تو نیند میں باتیں کرتا ہوں، تو اب اس کا کیا علاج ہے؟ میں وہاں آ کر آپ کو اٹھایا کروں؟ اس کا کیا علاج ہے؟ اللہ سے معافی مانگو، دعا کرو، فاتحہ پڑھو، آیت الکرسی پڑھ کے دم کیا کرو، یا بیوی سمجھدار ہو تو اس کو سمجھا دو گے جب تم باتیں شروع کر لو تمہارا ناک پکڑ لے۔ نہیں، یہ علاج ہے، میں مذاق نہیں کر رہا،
جس کو ہچکیاں آتی ہوں یا رات کو باتیں کرو اسے ناک پکڑ لو نا، جب مجبور ہو گئے سامنے پھر باتیں چھوڑ مجال ہے کہ پھر باتیں کریں، تجربہ کر دو رات اپنے خاوند کے ساتھ۔ دم کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ ایک بکری، دمبا، بکری، بکرا کچھ بھی ہے، یہ دم ہوتا ہے۔ ہم یورپ میں رہتے ہیں، سفر کے دوران نماز کا وقت ہوتا ہے، اب گاڑی میں بیٹھ کے فرض نماز ادا کر لیتے ہیں، بالکل نہیں ادا ہوتے، زمین پہ اتر کے نماز پڑھنی ہوگی۔ ایک ہے ٹرین چل رہی ہے جس سے آپ اتر نہیں سکتے ہیں، وہاں نماز ہو سکتی ہے۔ ایک تم اپنی گاڑی پہ ہو تو سائڈ پہ کھڑا کرو، یا کسی پارکنگ ایریے میں جا کے کھڑی کرو، نماز پڑھو۔ عمرہ کرنے کے بعد آدمی اگر اپنا حل خود کر لے کوئی حرج نہیں، مقصد حل کہے، کوئی اور کرے یا خود کرے۔ دو بندے کاروبار کر رہے ہیں، ایک بندہ حلال پہ ایک کے حرام کا جواب خدا کو دے گا، تم اپنے نفع لو۔ میں نے پہلے 2 عمرے کیے، اس طرح سے بال صاف کیے، تیسرا عمرہ کرنا ہے، عمرے کے بجائے اس طرح کے بجائے کٹ لگا سکتا ہوں۔ کٹ یعنی چمڑا کاٹو گے، کیوں پہلے تو اس طرح پھرا ہوا ہے نا، بال تو ہے نہیں، اب کٹ جو لگاؤ گے، چمڑا کاٹو، جو چمڑا کاٹ دے وہ تو ٹھیک ہے، اللہ قبول کریں، کاٹو۔ اللہ کے بندے اس طرح پھرواؤ، بال ہو یا نہ ہو۔ اگر گنجا آدمی عمرہ کرے وہ کیا وہ بھی اس طرح پھروائے گا۔ میں آپ سے عشاء کے بعد ملاقات کرنا چاہتا ہوں، بالکل میں کوئی افسر تھوڑا ہوں کہ میری ملاقات کے لیے پروٹوکول آفیسر سے اجازت لینی ہوگی، آپ نیچے جب چاہے مل لیں۔ بہرحال وہی مسئلہ ہے کہ اگر بیوی، بعض علماء کہتے ہیں کہ بیوی خاوند کو زکوٰۃ دے، اس بات کہتے ہیں اس کو بھی نہیں دے سکتی ہے۔ بہرحال وہی ہے نا کہ بعض علماء قائل ہیں، بعض علماء انکار کرتے ہیں، احتیاط اسی میں ہے کہ نہ دو، تم بیوی ہو اس کی، ویسے مدد کر دو، اس کی ضروری ہے کہ زکوٰۃ سے دو۔ بہرحال میرے بھائی کی شادی ہوئی، اللہ سب کو صاحب اولاد کرے۔ میں دادے کو عمرے کے لیے لے کے آیا، عمرہ بھی کرا لیا، طواف کرائے، لیکن مجھ سے راضی نہیں ہوتے۔ کوئی بات نہیں، بزرگ بوڑھے جو ہوتے ہیں نا وہ غصہ کرتے ہی رہتے ہیں، ان کی غصہ کرنے کی عادت ہو جاتی ہے، لیکن ان کا غصہ بھی اولاد کے لیے دعا ہوتی ہے، بالکل نہ گھبرایا کرو۔ جتنا وہ گالیاں دینا کہو اور دو بابا، اور گالیاں دو، وہ پھر خود شرمندہ ہو کے انشاءاللہ چپ کر جائیں گے۔ اگر گھر کے قریب مسجد ہے، گھر میں نماز نہیں ہوتی، لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد۔ قرض کے لیے استغفار زیادہ پڑھو۔ حضرت ابو بکر نے لکھا ہے جو میلاد میں 1 ریال خرچ کریے، کہاں کی حدیث ہے کہ اس نے خود گھڑی ہے، بنائی ہے، گھڑن تو ہے، حدیث تو کوئی نہیں۔ رمضان میں روزے کے ساتھ مسواک کر سکتے ہیں۔ وہ تو علماء نے لکھا ہے کہ احتیاط یہ ہے کہ عصر کے بعد نہ کرے تاکہ اس کی جو اندر کی ہوا ہے نا وہ باقی رہے۔ آپ نے بہت سارے وظائف بتائے ہیں، اس میں افضل کون سا ہے؟ سب کر کے دیکھ لو، جو تمہیں راس آ جائے وہ افضل ہے۔ 2 سال پہلے میرے دل کا آپریشن ہوا تھا، اب کوئی ٹینشن ہو تو دل گھبرا جاتا ہے، تو اللہ کے نام ہے یا قوی القادر المقتدر قوّنی وقوّ قلبی، ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھ کے دم کر کے دل کے مقام پہ پھیر دیا کریں۔